بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب توجہ محترمہ، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، آفتاب رسالت کی کرن، گلستان نبوت کی مہک، مہر وفا اور صدق وصفا کی دلکش تصویر اور خزینہ رسالت کے وہ انمول ہیرے ہیں جن کی شان میں قرآنی آیات نازل ہوئی، جنہیں جبرائیل امین نے اللہ کا سلام پہنچایا، جن کو تعلیمات نبی پر مکمل عبور تھا، جو صحابہ کرام کی معلمہ تھی، اپنی زندگی میں لسان رسالت سے جنت کی بشارت ملی۔ انہیں ازواج مطہرات میں ایک بلند اور قابل رشک مقام حاصل تھا، جو فقاہت، ثقافت، امانت اور دیانت کے اعلیٰ معیار پر فائز تھیں۔ 17 رمضان المبارک آپ کی وفات کا دن ہے۔ آپ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور خطاب ام المومنین تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت الصدیق سے بھی خطاب فرمایا اور کبھی کبھار محبت سے حمیرہ بھی پکارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے کوئی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دفعہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسرت کے ساتھ عرض کیا کہ عورتوں نے اپنی سابق اولادوں کے نام پر کنیت رکھ لی، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر رکھ لو۔ چنانچہ اسی دن سے ام عبداللہ کنیت قرار پائی۔ ہجرت سے پہلے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا، 9 عمری میں رخصتی ہوئی۔ سیدہ عائشہ کے علاوہ کسی کنواری خاتون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح نہیں فرمایا۔ ابھی ان کا بچپن ہی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر ان کی تصویر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلائی اور بتایا کہ یہ آپ کی دنیا و آخرت میں رفیقہ حیات ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر صرف 5 درہم تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے فضائل میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔ حضرت عائشہ کے کمالات عالیہ پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ جسے صحیح میں روایت کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا یہ جبرائیل ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا ان پر اللہ کا سلام اور رحمت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت پر احسانات میں سے ہے آیات تیمم کے نزول کا ظاہری سبب بھی ہوئی ہیں، جس کا واقعہ مشہور و معروف اور بخاری مسلم کئی کتب میں مذکور ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے ایک دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ عرض کی مردوں میں کون ہے؟ فرمایا آپ کا باپ۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹی عائشہ کی ریس نہ کیا کرو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت کامل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل نہ ہوئی، اور عائشہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو تمام خانوں پر۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، عادلہ اور فقیہ تھیں۔ عروہ بن زبیر کا قول ہے میں نے حرام و حلال، علم و شرعی اور ادب میں ام المومنین عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کے کہتی ہوں کہ اللہ نے دنیا میں 9 باتیں ایسی صرف مجھ کو عطا کی ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، خواب میں فرشتے نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ نمبر 2، جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ 3، جب میرا سن 9 برس کا ہوا تو رخصتی ہوئی۔ نمبر 4، میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وہی آتی تھی۔ نمبر 6، میں آپ کی محبوب ترین بیوی تھی۔ نمبر 7، میری شان میں قرآن کی کئی آیتیں اتری۔ نمبر 8، میں نے جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ حضرت عائشہ اور احادیث نبی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو علمی صداقت اور احادیث روایت کرنے کے حوالے سے دیانت و امانت میں امتیاز حاصل تھا۔ سیدہ عائشہ کا حافظہ بہت قوی تھا، جس کی وجہ سے وہ حدیث نبی کے حوالے سے صحابہ کرام کے لیے بڑا اہم مرجع بن چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حفظ کرنے اور فتویٰ دینے کے اعتبار سے صحابہ کرام سے بڑھ کر تھی۔ سیدہ عائشہ نے 2210 احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دور نبوی کی کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہو۔ صدیقہ کائنات نے 174 احادیث ایسی مروی ہیں جو بخاری و مسلم میں ہیں۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔
वफात के बाद इनकी उम्र 66 वर्ष थी। 18 साल की उम्र में बेवा हुई थी। हज़रत अबू हुरैरा ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ज़ाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की वफात के बाद एक दिन हज़रत आयशा की खिदमत में इनके भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने 1,80,000 दरहम बतौर हदिया भेजे। वो इस दिन रोजे से थे, चुनाचे उन्होंने इसे लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया। शाम होने तक 1 दरहम भी बाकी नहीं रह गया। अफ्तार के बाद बांदी से फरमाया, मेरे इफ्तार का इंतजाम करो। चुनाचे वो 1 रोटी और थोड़ा सा जैतून का तेल लेकर हाजिर हुई और कहने लगी, आपने आज जो कुछ तकसीम किया इसमें से 1 दरहम का गोश्त खरीद लेती तो इससे इफ्तार कर लेती। हज़रत आयशा ने फरमाया, नाराज ना हो, अगर तुम मुझे याद दिलाती तो शायद मैं ऐसा कर लेती। कासिम बिन मोहम्मद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भतीजे हैं। फरमाते हैं, मैं रोज़ाना उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में सलाम करने जाता। एक दिन जब पहुंचा तो देखा वो नमाज में सूरह तूर की 27वीं आयत को बार बार पढ़कर रो रही हैं। इसका तर्जमा ये है, सो अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमको दोज़ख के अजाब से बचा लिया। चुनाचे वहाँ खड़े खड़े थक गया और अपने काम से बाजार चला गया। जब दोबारा वापस आया तो देखा इसी तरह नमाज पढ़ रही हैं और इसमें ज़ारो कतार रो रही हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।